بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں K2 ٹی وی اور میرا نام ہے امین مشال۔ کلائمیٹ چینج کے موضوع کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز نے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کئی پروگراموں میں ہم نے کلائمیٹ چینج کے مختلف پہلوؤں پر اپنے معزز مہمانان گرامی اور خاص طور پہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کیا۔ آج اس پروگرام میں ہم ایک اور پہلو اس کلائمیٹ چینج کا ڈسکس کریں گے کہ ویسے تو ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پودے لگانے سے کلائمیٹ چینج کا یہ جو خطرہ ہے یہ کچھ حد تک یہ ٹھل سکتا ہے، لیکن اس میں آبادی میں اضافہ اس کا کتنا رول ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے پہلو ہیں کہ یہ ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ جو پینلسٹ اس پروگرام میں شریک ہے، سب سے پہلے میں اس کی تعارف کراتا چلوں۔ جناب مولانا وسیع اللہ قادری صاحب جو پرنسپل ہے جامعہ ام الخیر جنیدیہ للبنات کے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر ہمایون خان صاحب موجود ہے، ڈائریکٹر کلائمیٹ چینج سائنس یونیورسٹی آف پشاور سے اس کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ آگسٹن جیکب صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہے۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ میں چاہوں گا کہ مولانا وسیع اللہ قادری صاحب جو اس کا مذہبی پہلو ہے اس پہ روشنی ڈالے کہ کس حد تک یہ اہم ہے پودے لگانا یا ماحول کو ایز اے ہول اس کا خیال رکھنا، اور جو خطرہ ہے کلائمیٹ چینج کا تو اس میں مذہبی یا کابرین کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ مولانا وسیع اللہ قادری صاحب اس پہ روشنی ڈالے۔ جی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد۔ یقیناً بقائے انسانی کے لیے جو دنیا میں خطرات لاحق ہے بنی آدم کی بقا کے لیے، تو ان اسباب میں سے موسمیاتی تبدیلی ایک ایسی خدا نخواستہ تباہی ہے کہ یہ میرے خیال میں ایٹم بم اور مہلک ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح کہا۔ اور یہ اسلامی نقطۂ نظر سے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، جو کہ نباتات، جمادات، حیوانات سب کے لیے رحمت ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے ان کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ بندہ جو فکر اور غور کرتا ہے صرف اپنی فلاح کے لیے نہیں، اپنی کامیابی کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالمین کے لیے۔ ان میں سے یہ ہے ایک تو ان کے جو اسباب ہے موسمیاتی تبدیلی کے اسباب جو ہے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ بالکل۔ جو بے دریغ جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے، یا جو خصوصاً مسلم ممالک میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے جو سب سے زیادہ نقصانات جن ممالک کو ہوتا ہے تو پاکستان ان میں 5 نمبر پر ہے۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا، جو کہ زیادہ بعض محققین 10ویں نمبر پر اس کو شمار کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو 5ویں نمبر پہ اس کا ذکر کیا تو میں نے بھی یہی ریسرچ پڑھا ہے۔ تو یہ تو ظاہری بات ہے، سب کو مرض تو سب کو معلوم ہے، وہ علاج کے بارے میں ہمیں مطلب فکر کرنا ہوگا، اور علاج یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اعتدال میں رہے، میانہ روی میں، حد سے تجاوز نہ کرے۔ خواہ وہ خوراک ہو، خواہ وہ پانی کا استعمال ہو، خواہ وہ جیسے آپ نے فرمایا شجرکاری۔ جی بالکل۔ شجرکاری یہ صرف دنیا داری نہیں ہے، یہ سنتی نبوی ہے۔ بے شک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان ہے کہ اگر کسی بندہ کے ہاتھ میں درخت ہو اور وہ دیکھ رہا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اس کو پتہ ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے میں یہ اگا سکتا ہو، تو وہ ضرور وہ درخت لگائے۔
ماشاءاللہ، مطلب اس حد تک اہمیت ہے، اس حد تک، کیونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں درخت تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو صحابی رسول ہے اور یہ تو ایک قسم کی دنیا داری ہے، حضور کے صحابہ تو سارے زہد والے تھے، تارک دنیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ صرف دنیا داری نہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی درخت لگائے اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے، یا وہ سایہ دار درخت ہے، اس کے سائے میں کسی انسان نے آرام فرمایا یا کسی جانور نے، یا وہ پھلدار ہے، کسی نے اس کا پھل کھایا، کسی جانور نے کھایا، پرندے نے کھایا، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ماشاءاللہ. تو یقیناً اسلام میں یہ ہے کہ صدقہ جاریہ ہے درخت لگانا. شجر کاری پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. جو ہم تدابیر اختیار کرتے ہیں تو ان میں سے میرے خیال میں سب سے بہترین تدبیر یہ شجر کاری ہے. اور پھر یہ اس طرح ہے کہ بدقسمتی سے میرے خیال میں کئی پروگرامز میں شامل ہوتا رہتا ہوں، تو یہاں پہ جو پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ عوام میں صحیح ہے کہ ایک حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ ہم بلین درخت لگائیں گے، لیکن عوام میں یہ شعور نہیں دیا کہ ہم درخت کی حفاظت کیسے کریں. اہمیت یہ تو نہیں کہ میں درخت لگاؤں، پیچھے سے کوئی آ جائے وہ نکالے، یا کوئی جانور آ جائے وہ کھا لے. تو میرے خیال میں سب سے جو بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر عوام میں یہ شعور لائے، عوامی شعور، خطرات کے اور علاج کے اور احتیاط کے، عوام میں یہ شعور پیدا کرے کہ درخت کی کیا اہمیت ہے، پانی کی کیا اہمیت ہے. تو عوامی طور پر اس میں جیسے ہم تعلیمی اداروں میں، چونکہ یہ میرے ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ میرے بھائی بیٹے ہیں، جیسے ہم تعلیمی اداروں میں کئی مضامین لازمی قرار دیتے ہیں، کئی مضامین سے، تو مطلب یہ کہ یہ مضمون بھی تعلیمی اداروں میں لازمی قرار دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس میں شعور ہو، عوام کو، بالکل، کہ یہ موسمی تبدیلی کیا ہے، موسمیاتی تبدیلی، نقصانات، اس کے علاج. جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھ رہا ہوں، میرے گاؤں میں ایک گاؤں سے تعلق ہے میرا، تو جب یہ سرکاری ٹیوب ویل کا پانی آتا ہے تو ایک ندی ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے پانی سے، جیسے کوئی نہر سے. یہ ہم احتیاط نہیں کرتے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو یہ بے دریغ استعمال کرنا. اور میرے خیال میں اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو تو اس کے تباہی میں جو لوگ شریک ہے تو یہ ٹمبر مافیا ہے، اور اسی طرح پراپرٹی مافیا، کیونکہ جو ہماری زمینیں ہیں وہ جو فصل کاشت کے جو زرعی زمینیں ہیں اس پر ہم سوسائٹی بناتے ہیں. بالکل، تو یہ ساری چیزیں اگر حکومتی نگرانی میں ہو جائے تو یقیناً کسی حد تک ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کاش ایسا ہو. آپ نے بہترین انداز میں اس کی تعریف فرمائی، اور کاش ایسا ہوتا. اب سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے، شجرکاری کی آپ نے ذکر کی، تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ہمایون صاحب اس پر روشنی ڈالے کہ کیا صرف پودے لگانے سے کلائمیٹ چینج کا یہ خطرہ، اس میں کچھ حد تک یہ کمی لائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ قاری صاحب نے بات کر دی کہ ہم مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے، کلائمیٹ چینج کے جو ریزن ہے اس میں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی ریزنز ہیں. جس طرح کہ قادری صاحب نے اشارہ کر دیا کہ اس نے تو ڈیفارسٹیشن کے بارے میں بات کر دی یا اربنائزیشن کے بارے میں بات کر دی. اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ جو ہمارے ملک میں جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے یا جو ہماری ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ہے اور ہماری جو پاپولیشن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاپولیشن کو بھی کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ جب لوگ زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے ہمارا ملک چونکہ غریب ہے، مطلب ہے کہ ہم دوسرے ملکوں سے اتنے زیادہ فوڈ منگوانے کے حل نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں انٹینس ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرنا پڑے گی. وہ بھی کلائمیٹ چینج کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور یہ جو ہمارے ملک میں بے تکے کے مطلب کہ انڈسٹری لگ رہی ہے، جس سے مطلب ہے کہ کاربن کی ایمیشن زیادہ ہو رہی ہے، یا جو ہم گرین ہاؤس گیسز مطلب ہے کہ لائف اسٹاک سے پروڈیوس ہو رہی ہے،
یا ایگریکلچر ایکٹیویٹی سے پیدا ہو رہی ہے، یہ بھی کلائمیٹ چینج کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ فارسٹ جو ہے نا، یہ فارسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایفارسٹیشن کریں، ڈیفارسٹیشن کو چھوڑ دیں، وہ تو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ فارسٹ جو ہے یہ کاربن کو کنزیوم کرتا ہے، اس کے لیے ایک سنک ہے۔ ایک طرف تو ہم مطلب ہے کہ فارسٹ کو دڑا دڑ کاٹ رہے ہیں اور نئے پودے لگا نہیں رہے، اور دوسری طرف مطلب ہے کہ ہم زیادہ کاربن کو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ وہ زیادہ کاربن کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ یا تو ایگریکلچر ایکٹیویٹی سے آتے ہیں، لائف سٹاک سے آتے ہیں، اربنائزیشن سے آتے ہیں، فاسل فیول کے برننگ سے آ رہے ہیں، جو ہمارے وہیکل ہے مطلب ہے کہ ان سے آ رہے ہیں، یا جو ہم انڈسٹری لگا رہے ہیں ان میں کوئی چیک بیلنس نہیں ہے، ان سے آ رہی ہے۔ ہم لوگ تب رونا شروع کر دیتے جب ہمارے اوپر آفت آ جائے۔ آفت آنے سے پہلے مطلب ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ ابھی دیکھو پچھلے سال آپ نے دیکھ لیا کہ سندھ میں جو سیلاب آیا تھا بلوچستان میں، وہ کتنا بڑا سیلاب تھا، اس سیلاب نے پاکستان کا کتنا نقصان کیا۔ بلکہ حال یہ 2 دن پہلے جو پنجاب میں سیلاب آیا ہوا ہے، یا جو ہمارے مطلب ہے کہ شمالی علاقوں میں، یا ابھی بھی اس سال بھی مطلب ہے کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں مطلب ہے کہ بہت فلڈنگ ہو گئی۔ لیکن ہم جب ایک دفعہ چیز گزر جاتا ہے، یا جب چیز ہو تو ہم اس وقت اس کی فکر کرتے ہیں، جب گزر جاتے ہیں تو ہم بات بھول جاتے ہیں۔ اور آپ کے مطلب ہے کہ عرض ہے کہ اس طرح ہے کہ ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ میٹنگیں ہوتی ہے، مطلب ہے کہ جو ڈونر ایجنسی ہے وہ بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن صرف لوگ بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں باتیں کر لیتے ہیں، اور باتیں کرنے کے بعد وہ چیز بس ختم ہو جاتی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کا آپ نے ذکر کیا، تو میں چاہوں گا کہ آگسٹن جیکب صاحب اس پہ اپنا انپٹ دے کہ بڑھتی ہوئی آبادی پہ، میرے خیال میں آج تک ہم نے جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں تو اس میں آبادی کے حوالے سے ہم نے خاطر خواہ گفتگو نہیں کی، تو میں چاہوں گا کہ آپ آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اپنا انپٹ دیں۔ بہت شکریہ جی امین صاحب۔ میں آغاز اس بات سے کروں گا کہ بینگ ایز اے سوشل ورکر اور بینگ ایک مسیحی نمائندہ ہوتے ہوئے یہ میری ذمہ داری کا حصہ ہے جی، کیونکہ ہماری کتاب مقدس بائبل مقدس میں پہلی آیت اسی بات پہ کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان پیدا کیا۔ تو جب خدا نے یہ کائنات بنائی تو ہم کون ہوتے ہیں جو اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اور ہمیشہ ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے ڈسٹرب ہی کیا ہے۔ سو ہمارے جو روحانی پیشوا ہیں، جب ہم پوپ صاحب کی بات کرتے ہیں جو کہ ویٹیکن کے اس کو ہیڈ کرتے ہیں کیتھولک چرچ کو، تو ان کی یہ سیئنگ ہے کہ ارتھ جو ہے وہ اس وقت پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ یہ جو زلزلے آنا، درختوں کا گرنا، کٹاؤ پیدا ہونا، پانی کا دریاؤں سے باہر آ جانا، یہ بیسیکلی ارتھ احتجاج کر رہی ہے ہم لوگوں سے کہ ہم اس کو نقصان خود دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو نہیں بنائی ہے ارتھ، اللہ تعالیٰ نے تو جڑی بوٹیاں، خوبصورت پھل، درخت، پودے، زمین پہ چلنے والے جانور، پرندے، اور آسمان سمندر کے نیچے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنانے والا کریٹر ہے۔ لیکن بینگ اے ہیومن بینگ جب ہم ایز اے نسل آئے تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ ہم اس میں سے اپنے فائدے ڈھونڈتے جا رہے ہیں۔ اس میں سے آبادی کی ایک بات کی 3 میجر چیزیں ہیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہ ایک سروے بھی ہے، 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈسٹرب کر رہی ہیں ہمارے آنے والے ماحول میں۔ ان میں ایک تو ایکو سسٹم ہے، صحیح کہا، ٹھیک ہے، ایکو سسٹم ہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں، آبادی کا تناسب بڑھ جانا، جہاں 4 لوگوں نے غذا کھانی تھی وہاں پہ ہمارے 18 لوگ ہو گئے، تو لازمی بات ہے وہ ایک روٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کھیت گندم ہماری کم پڑتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ہماری آبادی زیادہ ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہے انوائرمنٹ ہیلتھ، یہ شاید لوگوں کو ہم کیونکہ اپنے آپ کو ہم کہتے تو ہیں اسلامک اس حوالے سے کہ ہمیں ہر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، بیلنس کرنا پڑے گا۔ اسلامی تعلیمات یا جو بھی علمی کتابیں ہیں وہ تعلیمات تو بہتری کے لیے ہیں، نہ کہ نقصان دینے کے لیے، لیکن ہم ایز اے ہیومن بینگ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ جب تک آفت نہ آئے تو ہم اٹھتے نہیں ہیں، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے، بعد میں پتہ۔ اور دیکھیں ایڈوانس کنٹریز سروے کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے تو وہ 20-20 25-25 سال پہلے اس کے لیے میجرمنٹس لے لیتے ہیں، اور ہم جب ہم پہ گزر جاتی ہے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں یہ اس کے باوجود ہم نہیں اٹھتے۔ ایگزیکٹلی، اور یہی چیزیں دیکھیں پاکستان کی جو آبادی بڑھنا ہے، بہت پہلے ہمیں اس پہ اپنے سٹیپس لے لینے چاہیے، اور بینگ اے کرسچن اور ایز اے سوشل ورکر ہمیں اس بات کی آگاہی دینی چاہیے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، کہ آبادی زیادہ کرنے سے آپ کے ریسورسز بٹ رہے ہیں، ریسورسز پورے نہیں ہو رہے، اور جب ریسورسز پورے نہیں ہوں گے تو پھر آپ سب کو کیا دے رہے ہوں گے، آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہوں گے؟ نہ ان کو خوراک پوری مل رہی ہے، نہ ان کی صحت اچھی ہے، نہ ان کو پراپرلی آپ جابس میں انگیج کر سکتے ہیں۔ بلکہ جس تناسب سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ انتہائی الارمنگ ہے،
اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے اگسٹن جیکب صاحب آبادی میں اضافے کے حوالے سے اپنا انپٹ دے رہے تھے، اور میرے خیال میں آپ نے ذکر کیا بریک کے دوران کہ سمر کیمپ آپ لوگوں نے اس کا ایک انعقاد کیا، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی ذکر کریں۔ جی کیا تھا اس میں؟ لائک بیسیکلی ابھی سے یہ آگاہی پروگرام ہے اور چرچ سپورٹ کر رہا ہے ہمیں کہ ہمیں اسٹوڈنٹس لیول پہ کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو، ایک تنظیم ہے ہماری پشاور کے اندر جیسے کرسچن اسٹوڈنٹس فیلوشپ CSF کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے پلیٹ فارم سے جتنے ہمارے مذہبی عالم دین تھے ان کو اس سمر کیمپ پہ انوائٹ کیا گیا تاکہ وہ بائبل کی روح سے اور سوشل اسپیکٹ سے یہ بتائیں کہ کلائمیٹ چینج کی جو آ رہے ہیں موسمی تبدیلی آ رہی ہیں، انوائرمنٹ ہے، ہماری ہیلتھ ہے، تو یہ کیوں خراب ہو رہی ہے۔ سو اس کے پہ 3 دن کے لیے سمر کیمپ لگا، سیشن لیے گیا، اور پھر پریکٹیکلی ہم نے آخری دن ان بچوں کو واک کرائی اس دریا کے کنارے جہاں پہ کٹاؤ پیدا ہو رہا ہے، پانی کا کلر بدل، اور انہی دنوں میں شدید بارشیں ہوئیں پچھلے جولائی میں، جس کی وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ یہ کٹاؤ آتا ہے تو پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، پانی میں مٹی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ پانی جو پہلے وائٹ چل رہا تھا بالاکوٹ اور مانسہرہ کا پانی جو کاغان ناران سے آ رہا ہے، وہ آسا اپنا کلر چینج کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ اندازہ ہوا، اور وہ درخت جو گر رہے تھے ٹوٹ رہے تھے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ لوگوں نے روڈ بنانا شروع کر دیے ہیں، لوگوں نے وہاں پہ دریاؤں کے کناروں میں ہوٹلز بنانا شروع کر دیے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں دریاؤں کا ایک رستہ دیا ہوا ہے، نہروں کا ایک رستہ ہے، سمندروں کا پانی ہے، اس کو کٹاؤ کر کے انسان اپنی انجینئرنگ کر رہا ہے۔ تو اس انجینئرنگ کے اسپیکٹ جو ہیں اس کے نقصانات بعد میں ہمیں دوسری آنے والی نسلوں کو پیش آ رہے ہیں۔ مولانا وسیع اللہ قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بڑھتی ہوئی آبادی پر اپنا انپٹ ضرور دیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اسلام کیا تعلیمات فرما رہے ہیں؟ آبادی کی کنٹرول کے حوالے سے تو یقیناً آپ نے اگر بات کی مخالفین زیادہ ہوں گے، میں ابھی سے یہ تو ہے، میں تو آبادی کے حق میں ہوں۔ اچھا، یہ ہے کہ آبادی، اب ہم تو انسانوں کی آبادی کنٹرول کر سکتے ہیں نا۔ اچھا، تو آبادی صرف انسان تو نہیں ہے، میں صرف انسانوں کی آبادی، کیونکہ زمین پہ اور بھی مخلوق بستی ہے۔ بہرحال یہ اسلامی نظریہ بھی ہے کہ بندہ اپنے طاقت کے مطابق، یعنی جتنا بندہ جتنی تربیت کر سکتا ہے، اور جس طرح مطلب بندہ جو ہے وہ، جیسے بعضی صورتوں میں اسلام میں بھی یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو پورا حق نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا وقفہ کرے تاکہ اس کو پورا حق مل جائے۔ تو یہ بھی ایک وقفے کی صورت ہے۔ بعضی صورتیں ایسی بھی ہیں کہ مطلب تربیت بندہ نہ کر سکتا ہو تو وہ جتنی تربیت کر سکتا ہے اتنی وہ اپنی فیملی بڑھائے۔ اور یہ مطلب صرف آبادی نہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، ماحول جس کو ہم کہتے ہیں، ماحول میں صرف انسان نہیں رہتا ہے، ماحول میں سب چیزیں ہیں جو کائنات میں ہے، سب ساری مخلوق ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیں، جیسے آج کل مشینری کا دور ہے، گاڑیاں ہے، انڈسٹری ہے، تو وہ ہمارے جو انڈسٹری ہے وہ تو کارخانے لگاتے ہیں لیکن اس کی اصولوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، کیسے جو مضر گیس ہے وہ کیسے ہم اس سے بچیں گے، یا اب جیسے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلنے میں صحت ہے، بندہ اگر پیدل چلنا شروع کرے تو اس میں صحت ہے ماشاءاللہ انسان کے لیے۔ تو اگر ہم قریب جا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم گاڑی استعمال کریں، جو گاڑیوں کے سیلنسر سے نکلتے ہیں وہ بھی معاشرے کے لیے ایک زہر ہے، بالکل صحیح کہا، اس سے بھی مطلب زمین کی گرمائش میں وہ گرمائش بڑھتی ہے جس سے ہم موسمیاتی تبدیلی کے اسباب میں سے ہے۔ تو ہم اگر تھوڑا سا نزدیک کام ہے تو پیدل چلے یا سائیکل پہ چلے، ضروری نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقیناً یہ معاشرے کے لیے، یا جیسے پلاسٹک کی چیزیں ہیں وہ ہم کم سے کم استعمال کریں، تو یہ چیزیں اگر ہم اس پر عمل کریں، یا جیسے شور شرابہ ہے اس میں ہم مطلب بے جا لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا، خواہ وہ کسی کام کے لیے بھی ہوں، یہ ساری چیزیں ایسے ہے کہ یہ ماحول کو خراب کرتا ہے، اور یہ موسمیاتی تبدیلی جو معاشرے کے لیے ایک زہر ہے اس کے اسباب بنتے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ
جمعے کے خطبات میں کلائمیٹ چینج کے موضوع پر ایک سیریز چلائی جائے اور اس پہ گفتگو ہو، کیونکہ جو سامنے ممبر پر مولانا صاحب بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اس کی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ میں اگر اپنے فیملی والوں کو پوری تحقیق اس کے سامنے رکھوں میرے بات پہ وہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ایف ایم پر اگر وہ مولانا صاحب کو سنتے ہیں تو اس پہ زیادہ عمل کرتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ جمعے کے خطبات میں آئی ایم ریڈی اور میں چاہوں گا کہ میں خود جا کے ممبر پر بات کروں معاشرے کی فلاح کے لیے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ سر یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے جو مؤثر ذریعہ ہے وہ ممبر ہے. آپ یہ حقیقت مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں جو اصل حکومت ہے، اصل جو بات مانی جاتی ہے وہ ممبر سے ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے ملک میں یہ بدقسمتی ہے، جیسے ساری چیزوں میں لا قانونیت ہے، بالکل ہم جو وہ اعتدال سے اس سے نکل گئے ہیں، تو یہاں پہ ممبر بھی مطلب وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا، ممبر سے جس طرح حق ادا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اچھا، تو یہ مؤثر ذریعہ ہے. اگر علماء کرام اس پر بات کرے، کلائمیٹ چینج پر، موسمیاتی تبدیلی پر، ایک مؤثر ذریعہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ مطلب علماء کو بیدار کرنا، ان کو یہ موضوع دینا، یہ تو میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے مطلب ایک کمیٹی بنائی جائے حکومتی سطح پہ اور اس کو پابند رکھے کہ یار وہ پابند رکھے 2-3 مہینوں تک آپ کسی اور موضوع پر بات نہیں کریں گے، اور بھی اگر ڈسکس کرتے ہیں تو ہاں اجازت نامہ اس کے لیے لینا ضروری ہوگا. تو یہی مطلب، کیونکہ ممبر جو ہے یہ ممبر و محراب، یہ اصل جو لوگ آواز سنتے ہیں اسی کی سنتے ہیں. تو یہ بالکل ممکن ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی، زراعت، فوڈ سیکیورٹی پر 30 ارب روپے خرچ کرے گا. یہ آئی ایم ایف نے بھی کوٹ کیا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ کیا یہ 30 ارب روپے یہ کافی ہے؟ جس طرح آپ نے کہہ دیا، یہ ہم نے بھی 2-3 دن پہلے دیکھا ہوا ہے کہ یہ 30 ارب روپے جو ہے نا، یہ فوڈ پر اور ایگریکلچر کی جو پروڈکٹ ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس پر خرچ ہوگی. جس طرح کی 30 ارب روپے بہت تھوڑی سی اماؤنٹ ہے، کیونکہ بی آر ٹی پر اگر 100 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہو رہی ہے تو پورا پاکستان جو ہے نا یہ بہت بڑا ملک ہے، انسانی بقا کا سوال ہے. اور اس کی مطلب یہ کہ 25 کروڑ جو ہے نا اس کی پاپولیشن ہے. تو اس کی فوڈ سیکیورٹی کو آپ مطلب ہے کہ 30 بلین روپے سے انشور نہیں کر سکتے. اور پھر 3 چیزیں، موسمیاتی تبدیلی، زراعت اور فوڈ سیکیورٹی، یہ الگ الگ یہ لیکن مطلب ہے کہ بنیادی مقصد ان کا ایک ہی تھا کہ مطلب ہے کہ کس طریقے سے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے. ہمیں چاہیے کہ مطلب ہے کہ یہ جو انیشل اماؤنٹ ہے یہ تو لگتی ہوگی یا لگنی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں کی طرف چلا جائے کہ ہم یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں اپنے آپ اپنی فوڈ سیکیورٹی کو کس طرح انشور کرے. مطلب یہ کہ ایک ٹرم ہے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر. کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر. سمارٹ ایگریکلچر. یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی آ گئی تو ہم مطلب ہے کہ اتنی خوراک پیدا نہیں کر سکتے کہ اپنی پورے پاپولیشن کو اس کی فیڈنگ کر لیں. اگر ہم کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے پریکٹسز کی طرف چلے جائیں اور مطلب یہ کہ اس پر باقاعدہ عمل کیا جائے تو ہمارے پاس پاکستان میں بہت بڑی زمینیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس کی تفصیل بتا سکتے؟ یہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر اس طرح کا ہے، میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہم سردیوں کے موسم میں گندم کاشت کرتے ہیں خوراک کے لیے، اور گرمیوں کے موسم میں چاول کاشت کرتے ہیں یا مکئی کاشت کرتے ہیں. یہ کلائمیٹ ایک سمارٹ ایگریکلچر ہے کہ یہ ہم ایک فیلڈ کے ایک ہی ٹوٹے سے اس میں مطلب ہے کہ ہم ملٹیپل کراپنگ بھی کر سکتے ہیں، ڈبل کراپنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اس میں گندم بھی کاشت کر لے، اس میں کوئی اور کراپ بھی کاشت کر لے. یہ تو صرف پاکستان میں لوگ جو ہے نا وہ گندم کی روٹی کھاتے ہیں، پاکستان میں کھاتے، افغانستان میں کھاتے یا ہندوستان میں کھاتا ہوگا. باقی دنیا میں تو جس طرح کہ ہم روٹی کھاتے ہیں اس طرح کوئی روٹی نہیں کھاتے. تو مطلب کہنے کہ یہی ہے کہ ہم اگر ان پریکٹسوں پر عمل کرے، اس پر میں نے ایک پروجیکٹ کیا ہوا ہے APO کے لیے. یہ جو 5-6 ڈسٹرکٹ کے اورگزے ہو گیا، ساؤتھ وزیرستان ہو گیا، نارتھ ہو گیا، کورم ہو گیا، ڈیر اسماعیل خان ہو گیا، چترال ہو گیا، اس پر کام کیا ہوا ہے. اگر ہم اس طریقوں کو اپنا لے تو یہ کلائمیٹ چینج میں ہوتے ہوئے مطلب ہے کہ ہم اپنی جو ہماری نیشن ہے ہم اس کی فیڈنگ کر سکتے ہیں. لیکن
میں نے آپ کو جس طرح کہ پہلے بتا دیا کہ ہم باتیں کرتے مطلب یہ کہ اس پر عمل نہیں کرتے. جو چیزیں مطلب یہ کہ ہمارے پیدا کیے اس پر تو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کر لیں. زبردست. ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے. اور مطلب یہ کہ ایک ہمارے لوگ جو ہے نا یہ کام کرنے کے عادی نہیں ہے. میں نے جاپان میں 6 سال گزارے ہوئے ہیں. میں جب اور ان 6 سالوں میں 5 مرتبہ پاکستان آیا ہوں اور 5 مرتبہ واپس چلا گیا ہوں. میں نے ایک درخت دیکھی تھی جب میں نریتا ایئرپورٹ پہنچا تھا, تو اس سے مطلب یہ کہ جب میں یہ ٹوکیو اسٹیشن گیا تھا تو ایک درخت تھی جو مطلب یہ کہ بالکل ریل کی پٹلی کے ساتھ 1-2 فٹ پر تھا. 6 سال تو میں نے اس کو خود دیکھ لیا. واہ. اس کی کوئی مطلب کسی کی مجال ہے کہ اس کو کاٹ لے. اور اس روٹ پر مطلب یہ کہ ہر 2 منٹ کے بعد ٹرین گزر رہا ہے. مطلب یہ کہ ادھر لوگ کام کر رہے تھے. بالکل. اور لوگ سیریس بھی ہے. ابھی مطلب ہے کہ اللہ ماں بھی دے دے, میں خود بھی اس طرح کا ہوں. ہمارے لوگ جو ہے نا یہ تو ہم من حاصل قوم کام نہیں کرتے. بس یہ جو قادری صاحب نے کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ واق کے بارے میں اس نے حدیث, ہم یہ نہیں ہم کہتے کہ بس ہم بیٹھے رہے موبائلوں کو دیکھتے رہے مسجد میں سنا اور بس گیٹ پہ اسے چھوڑ دیا, کام ختم. بھائی بات اس طرح ہے, جاپان میں اس طرح ہے کہ جو بچہ مطلب یہ کہ پہلے کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک پڑھتا ہے, ہر سال مطلب یہ کہ اس کو ایک درخت, ان کو مطلب یہ کہ یہ بچوں کی درخت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں 67% فارسٹ ہے. جاپان میں 67% فارسٹ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درخت جو ہے نا وہ پیرینیٹری ہو, بہت بڑی مطلب وہ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے ٹومیٹو کا ہو سکتا ہے بادرنگ کا ہو, لیکن اس کو یہ عادت دی جاتی ہے. اس طرح ہمارے یونیورسٹیوں بھی مطلب یہ کہ بچے جو ہے نا یہ BC لیول پر ماسٹر لیول پر مطلب یہ کہ انٹرنشپ کرتے ہیں, تو کیوں اس طرح نہ ہو کہ مطلب یہ کہ ہم اس کو جو بڑھاتے کہ تم یہ کتابچہ بناؤ, یہ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہر ایک اسٹوڈنٹ نے 5 پلانٹس کو لگانا ہے, 5 درخت لگانے اور ان کو مطلب یہ کہ سکسیسفل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لگا دے آپ چلے جائے پیچھے سے بکری آ جائے اس کو کھا لیں, اس طرح نا. تو اس طرح کہ ہمیں مطلب ہے کہ اور ابھی ایک بات اس طرح کہ ابھی بات سر پر آئی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہم پہلے کر رہے تھے اور اس طرح ہم کرتے رہے اور مطلب ہے کہ ہم سروائیو کر سکیں گے. یہ تو مطلب ہے کہ ابھی IMF دے مطلب 1-2 ارب 2-3 ارب جائے گا, یہ کام ابھی خراب ہے. اس کام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں من حاصل کو مطلب ہے کہ محنت کرنی پڑے گی, ہمیں مطلب ہے کہ کوشش کرنی پڑے گی. اور جو باتیں یہ آپ مطلب تمام یہ جو مسئلہ یہ عوام نے ہی پیدا کیا اور اس کا حل بھی عوام ہی ڈھونڈیں گے. اگر عوام نہیں ڈھونڈتے تو باہر سے کوئی نہیں آئیں گے کہ وہ ہمارے مسائل حل کرے, ہم نے اس کو خود حل کرنا ہے. اور اس کے لیے جس طرح کہ آپ نے کہا قادری صاحب کو کہ ممبر سے بات ہو, ٹیلی ویژن پر اس طرح بات ہو. اب دیکھیے اب میں جب بیٹھا رہتا ہوں اب مائنڈ نہ کرے, بالکل ہر وقت سیاست کی بات ہوئی ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن پر, لیکن اس پر کسی نے بات نہیں کی. بالکل صحیح کہا, کسی نے اس بات پر بات نہیں کی. بھائی آپ لوگ مطلب کم از کم دن میں 8-10 مرتبہ 5-5 منٹ بات ایسے بھی کر لینا. لوگ جب بیٹھ جاتے ہیں شام کے 7 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک, ایک سیشن پر ایک شو ہوتی ہے, دوسرے پر دوسری شو ہوتی ہے, وہ صرف سیاست کے بارے میں ہوتی ہے. ہم تو آگ لگانے کے اس پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان کے لوگ سارے بس سیاسی ہو گئے. ہاں صحیح کہا, دوسرے کاموں نے چھوڑ دیا. بالکل. تو یہ میں آپ کی مطلب ہے کہ اس چینل کی توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح کہا کہ بھائی یہ جو اسٹیشن ہے جو مطلب ہے کہ مختلف قسم کی جس طرح کی جی ہو گیا, روائی ہو گیا, سما ہو گیا, دنیا ہو گیا, وہ بھی پاکستان کے ہیں. بالکل. اور پاکستان وہ بھی لازمی قرار دے اس کو کہ 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے اس میں 1 گھنٹہ کلائمیٹ چینج کو دے. بالکل کلائمیٹ چینج کو دے. اگر اس طرح ہو گیا ایک ٹائم میں مطلب ہے کہ ایک چینل یہ پروگرام دکھا رہا ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی, دوسرے ٹائم دوسرے دورانی میں دوسرا, تو اس طرح لوگوں میں اویئرنیس آ جائے گی. لیکن اگر وہ مطلب ہے کہ ہم سارا دن صرف ایک ہی دفعہ مطلب کہ سال میں ایک بات کر لیتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور سارا دن مطلب ہے کہ پارٹ اس کے پیچھے پڑ رہے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ خیر کر لے. بالکل مولانا صاحب, یہ لوگ پھر نقطہ بھی اٹھاتے ہیں نا کہ دیکھیے ویسا مطلب ہی. ناظرین کرام, وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین کرام, بریک سے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے مون سون کی بارشیں, کیونکہ مون سون کی وجہ سے سر پر منڈلاتے ہوئے خطرات یہ اب ہمارے سامنے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا گفتگو کریں, پھر اگسٹن جیکب صاحب اس پر بات کریں گے. مونسون کی بارشیں جو ہے نا پاکستان میں جو میجر ریزنز ہے کلائمیٹ چینج کے, وہ جو ہے نا ایک مونسون ہے جو بے اب بنگال سے, بحیرہ عرب سے, مطلب ہے کہ خلیجی فارس سے جو
ہوائیں آ رہی ہے جس میں مطلب یہ کہ پانی ہوتا ہے. جب مطلب یہ کہ ٹیمپریچر بڑھ جاتی ہے ان مہینوں میں تو مطلب یہ کہ اوپر آ جاتے ہیں اور وہ پھر مطلب پورے ساؤتھ ایشیا میں اسپریڈ ہو جاتے ہیں. یہ سردیوں میں جو بارشیں ہوتی ہے یہ ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ مانسون کی بارش ہے یہ ہمارے نزدیک میں بھی ہے اور ان سے اتنی زیادہ اماؤنٹ میں پانی اوپر چلا جاتا ہے کہ وہ زیادہ بارش برساتی ہے. ابھی بات اس طرح کہ یہ بارشیں صرف پاکستان میں نہیں ہوتی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے جاپان میں بہت بارشیں ہوئی, بڑے سیلاب آئے بعض علاقوں میں. ہندوستان میں بڑے بارش ہو گئی. ایون نیو دلی میں مطلب ہے کہ کل رات تک بہت بڑا سیلاب تھا. منالی میں اس طرح ہے نا. یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہمارے لیے تو ہم تو یہ روتے ہیں کہ اللہ پاک بارش دے دے کیونکہ گرمی ہے, لیکن تھوڑی سی بارش ہو جائے تو پھر ہم اس واٹر کو اس پانی کو مینیج نہیں کر سکتے. تو مانسون کی بارشیں اب بھی ہے, یہ آئندہ زندگی میں بھی ہوگی اور یہ پہلے سے ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فوکس کریں کہ ہم مطلب یہ کہ اپنے انفراسٹرکچر کو اس کے سہنے کے لیے ٹھیک کر لیں. ابھی ہمارے ملک پر پچھلے سال جو سیلاب آئی تھی ہم ابھی تک اس شاخ سے نہیں نکلے, لیکن ہندوستان میں ابھی سیلاب چل رہا ہے اور 4-5-6 دن اس کے ہو گئے اور پھر زیادہ پانی اس نے مطلب ہے کہ ہمارے دریاؤں میں چھوڑ دیا. اور اس کے باوجود انہوں نے چندریان 4 یہ خلا میں چھوڑ دیا, وہ خلا میں بھیجنا شروع کر پروگرام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ اس طرح جانے کی وہ کوشش میں ہے. اس طرح ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہم سارا دن میرے بھائی بس گپ شپ لگا رہے ہیں اور مطلب یہ کہ تھوڑی سی بارش زیادہ ہو جائے نا. یہ پچھلے دنوں لاہور میں بارش ہو گئی. ایک تو آپ کے چینل والے کہتے ہیں, ان کو میں بڑا ریان ہوں, کہ مطلب کہ تھوڑی سی کچھ بات ہو جائے تو کہتے ہیں حکومت کہاں غائب ہے. میرے بھائی بارش ابھی رکی نہیں ہے. یہ تم امریکہ میں رہ رہے ہو, پاکستان میں رہ رہے ہو, لازم بات ہے کہ بارش زیادہ ہوگی. ہمارے پاس نکاسی کا انتظام نہیں تھا تو سڑکوں پر تو پانی پھرے گا. وہ اس طرح سے سنسنی خیزی پیدا کر لیتے کہ سرکار غائب ہے, اس طرح جس طرح کی امریکہ سے ہوا ہے. پاکستان میں بس اسی طرح ہی ہوتا ہے. ہم نے پہلے یہ چیز جو ہے نا اس کو اس طریقے سے بنایا نہیں تھا کہ مطلب ہے کہ وہ پانی کو برداشت کرے, اس کی نکاسی. ایک منٹ مجھے دے دے, میں مثال. جی بالکل. جاپان جو ہے نا وہ چھوٹا ملک ہے. ان کی سڑکیں جو ہے نا وہ ہمارے سڑکوں کی طرح چوڑے نہیں ہیں. ان کی سڑکیں تنگ ہیں, لیکن چونکہ ادھر قانون ہے لوگ قطار میں جا رہے ہیں. میں نے ایک دوسری بات کو مطلب ہے کہ ان کی جو نالیاں ہیں نا وہ نالی کی وڈتھ جو ہے نا وہ تھوڑی ہے لیکن وہ بہت گہری ہے. ادھر مطلب ہے کہ ہر وقت بارش ہوتی ہے, لیکن ان کی جو وہ اتنی گہری ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہو جائے پتہ نہیں چلتا, وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے. میں نے پڑھا تھا کہ 6 فٹ اس کا ہوتا ہے. ہوتا ہے. ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ محلے کے مطلب کورجوار کے بڈھے اکٹھے ہو گئے تھے, سروں پر سفید ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی اور اتنے لمبے بوٹ پہنے ہوئے تھے. یہ اپنی طرف سے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ موسم برسات آنے والا ہے, ہم ان نالیوں کو صفائی کرتے ہیں. یہ سرکار کے نوکر نہیں تھے, یہ اس محلے کے اپنے لوگ تھے. وہ مطلب نالیوں کی صفائی کر رہے تھے. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. ابھی قادری صاحب نے کہا تھا ہم اس طرح کرتے ہیں, ہم سارا دن پلاسٹک کے تیرے ندی اور نالوں میں پھینک دیتے ہیں. تو بھائی ہمیں ان سب چیزوں پر سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی مستقبل کو محفوظ کرنا چاہے تو ہمیں اس کے لیے خود کچھ کرنا ہوگا. زبردست. غیر قانونی سوسائٹیز, اگسٹن جیکب صاحب, کس طرح اس سے نمٹا جا سکتا ہے؟ پھر وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ادارے سے سیریس نہیں ہے. میں اس سے زیادہ اس چیز کو اہمیت سمجھتا ہوں. جی دیکھیں, بسنے والے بھی ہم ہیں, قانون بنانے والے ہم ہیں, اس پہ عمل کروانے والے بھی ہم ہیں. تو ایز اے قوم ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. جاپان کی مثال دی گئی اور ہمیشہ ہمارے پاس مثالیں ہر ملک کی ہے کہ جو مونسون کا شروع میں آپ نے سوال کیا تھا, مونسون تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے. ایک خاص موسم میں بارش کا آنا کھیتوں کے لیے فائدہ مند. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے لیے زحمت کیوں بن جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ. بالکل صحیح کہا. بیفور دا ٹائم وی نو کہ جون جولائی میں پری مونسون اور پھر مونسون آنا ہے, تو اس کے لیے پریپریشن ہونی چاہیے. پھر جب بارش ہو جاتی ہے پھر ہم نالے صفائی کروا رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے پھر فنڈ ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ رسپانسبل ہے, لیکن اس سے زیادہ ہم ایز اے قوم خود بھی رسپانسبل ہیں. میری تجویز یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایسے والنٹیئرز تیار کیے جائیں جو سیلری کے لیے کام نہ کریں بلکہ دلوں و جان سے اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے کام کریں. زبردست. ابھی ریسنٹلی ہم نے انہی اسٹوڈنٹس کو اٹھایا, کیمپ پہ نہ صرف سکھایا بلکہ پریکٹیکلی ہم ان کو شوگران ویلی میں لے کے گئے جو کہ ایک پبلک پارک تھا, اور وہاں پہ اس کا مور دین 500 لوگ کھانا پینا کر رہے تھے, چپس کھا رہے تھے, ہر چیز, اور ساتھ ساتھ وہ اپنی بوٹلز اور شاپر بیگز پھینک رہے تھے. اینڈ دیر ور 30 پیپل انکلوڈنگ آل دا کرسچنس ٹیچرس جو کہ مذہبی رہنما تھے. ہم سب نے مل کے جا کے ان کے اس
کوڑا کرکٹ کو اٹھایا، ان کو بتایا کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ یہ سارے جہان کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. اور ہم نے وہاں پہ مور دین 30 پیپل نے جو کوڑا کٹا کیا وہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گاڑی میں ڈالا تو وہ 3 بڑے شاپر بیگ، بڑے بڑے بیگز بن گئے. تو وہ بتا رہے تھے کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کہ جی یہ جو یہاں پہ لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، 3 مہینے کا یہ پیریڈ ہے، اس میں کم از کم مور دین 4 لاکھ بوٹلز کٹھی ہوتی ہے جو کہ دریاؤں کی کناروں میں پھینکی جاتی ہے. تو یہ کچھ بوتلیں پھنس کے چلتی ہوئی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں اور پھر نقصان دیتی ہے، پودوں میں پھنس جاتی ہے، پودے نہیں اگ سکتے. تو یہ تو ہم خود ہی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری، جہاں تک انڈسٹریز کی بات ہے، بڑے بڑے پلازے کی بات ہے، کوشش ہی کی جاتی ہے کہ جی زراعت میں فائدہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ بلڈنگ کھڑی کر دی جائے. تو اس کو بھی تیاری کرنے میں میرا خیال ہے گورنمنٹ کا بڑا رول ہے کہ وہ اس بلڈنگ کو بناتے اس کا سٹرکچر دیکھیں، اس کی پارکنگ دیکھیں، اس کی نالی، اس کی کھدائی دیکھیں کہ یہ سٹف کہاں جائے گا، پانی کہاں جائے گا، بارش ہوئی تو کہاں جائے گا. جیسے BRT بنا، ہم نے دیکھا پانی کھڑا ہو جاتا رہا اور اسٹل ابھی وی آر سینگ دیٹ. تو ہمیں پلاننگ بہت ضروری ہے جی. اگر ہم نے بڑھنا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو پھر تو تیاری کے ساتھ ضروری ہے. ایک ریسرچ کے مطابق 2025 میں پانی کی قلت کا خدشہ یہ تقریباً 70% یہ بڑھے گا. مولانا وسیع اللہ قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو آگاہی دیں کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. جس سے آپ نے فرمایا بارش کے بارے میں، مونسون کی بارشیں ہو یا اس کے علاوہ، تو اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. اللہ عز و جل وہ ذات ہے بے شک جو بارش نازل فرماتا ہے، اس کے بعد کہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی رحمت کو برساتا ہے. تو جیسے اللہ نے بارش کو رحمت فرمایا ہے، یہ زحمت نہیں ہے، ماشاءاللہ رحمت ہے ہمارے لیے، زمین کے لیے، آبادی کے لیے. لیکن یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں کمی نہیں ہے. اللہ عز و جل نے اتنے بڑے بڑے ذخائر پیدا کیے ساری چیزوں کے، تو ہم خود یہ اپنے لیے زحمت اس طرح بناتے ہیں کہ جیسے ہم ساری دنیا ہم پر تنگ ہو جاتی ہیں اور ہم جا کر ندی خڑ کے کنارے ہم بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں. پوری کائنات چھوڑ کے. کچھ سال پہلے ہمارے علاقے میں 3 ندیاں خڑ ہے جس میں سیلاب آتے ہیں، تو وہ 2 مکمل لوگوں نے بند کیے تھے. تو وہ 3 ندیوں کا سیلاب ایک خڑ میں آ گیا تو انہوں نے تباہی مچائی. اگر پہلے سے وہ 3، جیسے انہوں نے فرمایا کہ جب مصیبت آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد حکومت نے فنڈ ریلیز کیا، پھر اس 3 خڑوں کو، 3 ندیوں کو بنایا، اس کو مطلب وہ اس کو فراخ کیا، اس سے وہ ملبہ ہٹایا. تو وہ ہم زحمت بناتے ہیں سوسائٹیز کی روک تھام کے لیے کچھ کرتے تو جی یہ ہے. سیلاب زدگان کے لیے پھر فی گرانہ 2 لاکھ یا 5 لاکھ روپے وہ بھی ریلیز کرتے ہیں. جی تو یہ بعد میں اگر ہم پہ رو دیتے ہیں تو چاہیے کہ حکومت ابھی سے یہ دیکھ لے. اگر آپ جائے تو بحرین میں، کالام میں، تو ساری جو آبادی ہے وہ دریا کے کنارے ہے، بالکل ساری آبادی. درمیان میں بعض لوگ بناتے ہیں تو کیا وہ یہ عقل نہیں رکھتے ہیں کہ اس پہ سیلاب بھی آئے گا اور اس پر مطلب پانی بھی آئے گا. تو یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ عز و جل فرماتے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ نے انسان کو بھی پانی سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ پانی سے میں نے ہر چیز کو زندہ کیا. تو یہ پانی زندگی ہے انسان کے لیے، کائنات کے لیے، نباتات کے لیے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ایک زندگی ہے. جس طرح انسان کے لیے روح کی ضرورت ہے، جس طرح انسان زندگی کے لیے اور چیزوں کی، اسی طرح انسانی زندگی کے لیے پانی بھی ضروری ہے. پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پانی کی قلت، تو میرے خیال میں آئندہ زمانے میں شاید سب سے جو بڑی جنگیں ہے وہ پانی کی پر ہوگی. ایسا ہی ہوگا، پانی کی ذریعے، پانی کے لیے. تو اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے پانی ایک نعمت بھی ہے، اور یہ آئندہ نسل کے لیے سنبھال کے رکھنا، احتیاط سے استعمال کرنا، اس کے ذخائر، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں، ان کے لیے سردی اور گرمی سے بچانے کی وہ پروگرام بنائیں
کوئی وسائل طلب کرے، تو یہ بھی ایک زندگی کا وسیلہ ہے، تو یہ بچا کے رکھنا یہ ہماری ایک فریضہ میں سے آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ حدیث میں ہی بھی کہ سب سے بڑی ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری ماں وفات ہو گئی اچانک، تو کون سی ایسی نعمت ہے کہ میں اس کے لیے صدقہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں چون کی پانی کی کمی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ ایک کنواں کھدوائے اور وہ اپنی ماں کی سال ثواب کے لیے وقف کر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ میں مولانا صاحب کی بات کے ساتھ تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ رپورٹس آ رہے ہیں کہ 2025 میں پاکستان میں پانی کی قلت ہوگی، ہاں بالکل، جس نے یہ رپورٹ بنائے ہوئے ہو سکتا ہے کسی باہر کے ملک نے بنایا ہو یا ہمارے اپنے ملک میں کسی نے ریسرچ کی وہ بنائی ہوئی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ مطلب ہے کہ ہم ابھی تو 2023 ہے نا، کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم واٹر ہارویسٹنگ پر کام کریں۔ اگر ہم نے واٹر ہارویسٹنگ پر کام کیا تو جو مصیبت ہمارے اوپر 2025 میں آئے گی، اللہ کرے وہ تو یا آئے گی نہیں، اگر آئے گی تو اس کی میگنیچیوڈ کم ہوگی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں ارومچی گیا تھا 2020 میں چائنا۔ اچھا، ادھر پر جتنے بھی انہوں نے واٹر ہارویسٹنگ کے لیے ڈیم بنائے ہوئے تھے، تو چائنا نے اتنی ترقی کی ہوئی، لیکن ابھی تک 90% ڈیم جو ہے نا وہ کچے ہیں۔ کس طرح جو واٹر کے لیے انہوں نے، جس کو ہم ڈنڈ بولتے ہیں، پانچ کہتے ہیں، وہ بنائے تھے، وہ ابھی تک 90% کچے ہیں۔ اچھا، اور وہ اتنے بڑے بڑے ہیں، مطلب سیمنٹ کے نہیں ہے نہ ابھی جو 10% ہے اس کو سیمنٹڈ کیا ہوا ہے، لیکن باقی جو ہے نا وہ کچے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تو ہمارے لیے پھر زیادہ آسان طریقہ ہے، لیکن اگر چائنا اس میں کچھ وہ پلاننگ کرے ہمیں سکھانے کے لیے۔ نہیں، یہ تو بڑی سیدھی سادی بات ہے، لوگ کدال اور بلچے اٹھائے اور آجے اور کودنا شروع کر دے، سمجھ گئے نا۔ مطلب ہے کہ وہ بہت گہرے بھی تھے، اور وہ کم از کم ایک ڈیم جو ہوتا نا کم 40-50 کنال کا تھا، تو 40-50 کنال کے مطلب ہے کہ تم کم از کم 20 فٹ نیچے چلے جاؤ، اس سے بھی زیادہ 30-40 فٹ تک چلے جاؤ، تو وہ کتنا پانی مطلب ہے کہ اس میں آ جائے گا، وہ ذخیرہ۔ کیونکہ ہمارے ملک میں تو جو ہم واٹر استعمال کرتے ہیں وہ تو ہم فریش واٹر استعمال کر رہے ہیں نا، تو جب یہ بڑھ جائیں گے، ادھر تو بارشیں ہوتی ہے، ابھی بارشیں ہو رہی ہے نا، پچھلے سال بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی، یہ سارا پانی جو ہے نا یہ ندی نالوں سے بہہ کر دریا سندھ میں جاتی ہوئے سمندر میں گر جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو 2025 میں رپورٹ جو ہے کہ ہمارے ملک میں پانی کی شارٹیج ہوگی، ہم مطلب ہے کہ اسی طریقے سے اس کے لیے مت تیاری کر لیں اور اس کو ہارویسٹ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، میں نے کافی کچھ سیکھا، اپنے پینلسٹ ہے وہ مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ جناب مولانا وسیع اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ تھے، پرنسپل جامعہ ام الخیر جنیدیہ للبنات سے اس کا تعلق تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ہمایون خان صاحب، ڈائریکٹر کلائمیٹ چینج سائنسز یونیورسٹی آف پشاور، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آگسٹن جیکب صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کے ہوسٹ امین مشال کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔